اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر رمضان میں شیطان قید ہے تو پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ ماہ رمضان المبارک کی وجہ جب آمد ہوتی ہے تو تمام علماء کرام کی زبانوں پر ایک مشہور حدیث گردش کرنی لگتی ہے۔ جب رمضان کی پہلی شب آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور اگر منادی ندا دیتا ہے تو اے خیر کے متلاشیوں آگے بڑھو اور شر کے طلبگاروں پیچھے ہٹو، اور اللہ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور ہر رات ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث ہم نے بھی کئی دفعہ سنی اور کتابوں میں بھی پڑھی ہے، لیکن اس کی صحیح اور درست مفہوم تک شاید ہم ابھی تک رسائی حاصل نہیں کر سکے۔ حدیث پاک کا ظاہری مفہوم تو یہی ہے کہ رمضان کی آمد پر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن شیاطین کے قید کیے جانے سے کیا مراد ہے، اور کیا واقعتاً شیاطینوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور انسانوں کو ان کے وسوسوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے؟ اگر یہ مفہوم مراد ہو تو یہ سوال باقی رہتا ہے کہ پھر انسان کی معصیت اور نافرمانی اور برے کاموں میں کون سی چیز آمدہ کرتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے انسان رمضان کے مہینے میں بے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ اور اگر حدیث شریف کا یہ مفہوم نہیں ہے اور شیطان کے قید کیے جانے سے حقیقتاً قید کرنے کا معنی نہیں، تو پھر حدیث شریف کا صحیح اور درست مفہوم کیا ہے اور علماء نے اس کے بارے میں کیا بیان کیا ہے؟ آئیں علماء کے اقوال کی روشنی میں حدیث شریف کے صحیح مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان گناہ کرتا ہے، سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ انسان سے گناہ کیوں سرزد ہوتے ہیں۔ کون سی چیزیں گناہ پر اکساتی ہیں؟ انسان کو گناہ کی دعوت دینے والی دو چیزیں ہیں۔ اول تو شیطان وسوسے۔ شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ انسان کو گناہ میں مبتلا کرے۔ اس کے لیے وہ مختلف حربے اور طریقے استعمال کرتا ہے۔ وہ انسان کے دل میں مختلف وسوسے اور خیالات پیدا کرتا ہے جن کو انسان قبول کرتا ہے اور گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز خود انسان کا نفس ہے، جیسے قرآن کریم میں نفس امارہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ یہ خود انسان کی ذات میں داخل ہے۔ کسی بھی پل انسان کو اس سے آزادی نہیں ہے۔ یہ انسان کو گناہ اور دنیاوی لذتوں کی جانب راغب کرتا ہے۔ اس کو قابو میں کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت اور ریاضت کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کو گناہ پر اکسانے والا صرف شیطان نہیں ہے، بلکہ خود انسان کا نفس ہے، جو اس کے پہلو میں موجود ہے۔ چنانچہ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، جس کی کیفیت اور حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور انسان رمضان کے مہینے میں جو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور نفسانی خواہش کی بنا پر کرتا ہے، یعنی اس کا نفس بھی اسے گناہ کی رغبت دلاتا ہے اور انسان اس پر قابو نہ پانے کی صورت میں اس کے غلام بن جاتا ہے،
اور اس کے ارشاد پر جلنے لگتا ہے۔ علماء اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حلیمی سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شیطان کے قید کیے جانے سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ شیطان وسوسے سے مسلمانوں پر اثر انداز نہیں ہونے پاتا، کیونکہ مسلمان روز تلاوت اور دیگر مشقت اور عبادتوں میں مشغول رہتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان کے ورغلان اور بہکانے کی قوت متاثر ہوتی ہے، اور مسلمانوں پر اس کا کچھ اثر ظاہر نہیں ہوتا، اور جو لوگ عبادت کا احترام نہیں کرتے ان پر شیطان وسوسے اثر انداز ہو جاتے ہیں اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ تمام شیاطینوں کو قید نہیں کیا جاتا بلکہ سرکش شیطان کو قید کیا جاتا ہے، جیسے کہ حدیث شریف کے لفظ مراد عطا سے معلوم ہوتا ہے، یعنی عام شیطان موجود نہیں ہوتے، وہ بدصورتوں انسانوں کے ورغلانے اور بہکانے کا کام جاری رکھتے ہیں۔ انہیں کے وسوسوں کے دام پر بحث کر بہت سے لوگ رمضان میں گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ شیطان 11 مہینے انسانوں پر اپنا اثر ڈالتے رہتے ہیں، اور یہ اثر انسانوں کے اندر اس قدر بڑھ جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ شیطان ایک ماہ قیدی بھی رہے تو پھر اس کے ڈالے ہوئے اثر کے نتیجے میں انسان گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ حدیث ان امور غیبی میں سے ہے جن کے متعلق ہماری شان یہ ہونی چاہیے کہ ہم اسے تسلیم کریں اور مان لیں اور اس کے متعلق کوئی کلام نہ کریں، کیونکہ یہی مسلمانوں کا ایمان اور اعتقاد کے حق میں بہتر ہے۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اپنے والد امام احمد سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے دو ٹوک لفظوں میں یہ جواب دینی، یعنی حدیث میں یہی ہے کہ اس کے متعلق کسی کلام کی گنجائش نہیں، ہمیں تسلیم و تصدیق کرنا چاہیے۔ عزیز دوستو، رمضان المبارک کو بہترین طریقے سے گزارنے کے لیے جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اتنا ہی شیطانی وسوسے آپ سے دور بھاگیں گے، بلکہ رمضان کے علاوہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں تو شیطان آپ کے قریب نہیں آنے پاتے۔ شیطان کن لوگوں کے قریب آتا ہے؟ شیطان ہتھ کنڈے کن لوگوں پر زیادہ کام کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے اور قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ جب انسان اللہ پاک سے دور ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے دور ہو جاتا ہے تو آپ کی سنت پر عمل نہیں کرتا، تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ شیطان کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے اور شیطان کے سب سے آسان حفن بن جاتا ہے۔ اس لیے جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، شیاطین وسوسوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ کافی حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم ذکر اذکار کرتے ہیں تو شیطان ہم سے دور بھاگ جاتا ہے۔ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے
کہ قرآن مقدس کا نزول اس مقدس مہینے میں ہوا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت والا، دوسرا عشرہ مغفرت والا اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ رمضان کا چاند نظر آتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، اس میں ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا کیے۔ فرمایا اللہ پاک ہم کو سمجھنے اور رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک کے فضل سے ہم آپ سب بھائی دوست ٹھیک ہوں گے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ